أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے اسی طرح اصحاب کہف کو اٹھا لیا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر لیں. تو قال قائل منہم، ایک ان میں سے بولا کم لبثتم، بھائی غار میں کتنا عرصہ رہے ہیں. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر ان سب نے جو فیصلہ کیا کہ تمہارا اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. فبعثوا احدکم بورقکم، اپنے میں سے ایک کو بھیجو پیسے دے کر. وہ جو سکے تھے صدیوں پہلے وہ ان کے پاس ہی تھے. الی المدینہ، شہر کی طرف. فلینظر ایھا ازکیٰ طعاما، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا پاک اور حلال ہے. فلیاتکم برزق منہ، پھر وہ تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے آئے. ولیتلطف، اور سب کام خوش دلی سے کرے. ولا یشعرن بکم احدا، مگر کسی کو خبر نہ ہونے دے. آیت نمبر 19 پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف. عظیم قدرت خدا ہے.
300 سال سے اوپر کی زندگی ہے، اللہ نے بعثناہم، ان کو اٹھایا، اور جس وقت ان کو اٹھایا وہ آپس میں کیا کہنے لگے، بھائی کتنا عرصہ رہے ہیں ہم۔ دیکھیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے نرمی اور حکمت کیسی ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر وہ بندہ مرے جس کو سانپ ڈنگ ماریں گے، بچھو ڈنگ ماریں گے، قبر جھنجھوڑے گی، آگ لگے گی، ہوا لگے گی، فضا لگے گی، اس کے لیے تو 1 منٹ بھی کروڑوں سال ہے۔ لیکن اللہ والے جو صدیوں یہاں پہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کتنا عرصہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی لبسنا یومن، یا 1 دن یا آدھا دن، 1 دن یا آدھا دن۔ یہ ایمان کی برکتیں ہیں۔ اچھا دیکھیں جب وہ سوئے رہے ان کی کیفیت کیا تھی، اور پھر انہوں نے کیا کہا، ربکم اعلم بما لبستم، یہ تمہارا اللہ جانتا ہے۔ یہاں پر بھی توحید ہے، یہاں پر بھی توحید ہے، ورنہ یہاں نجوم پرستی تھی، باہر سارا شرک تھا، عقیدہ تثلیث تھی کہ 3 خدا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں یار، وہ سکے جو ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کو لے کے بھیجو شہر کی طرف، اور وہاں جا کر دیکھیں کہ ایھا ازکا طعامن، کھانا کون سا پاک ہے۔ جی سلطان صاحب، یہ 11ویں کا کھانا، 12ویں کا کھانا، درباروں کا کھانا، مداروں کا کھانا، غیروں کا کھانا، اس کی منت، اس کی منت، اس کے نام، اس کے نام، اس کے نام، کیا نعوذ باللہ اللہ کی وفات ہو گئی ہے؟ اللہ باقی ہے تو صرف اس کا نام باقی ہے، نیت بھی اللہ کے نام کی ہے، صدقہ بھی اللہ کے نام کا ہے، ذبح بھی اللہ کے نام کا ہے، بکرا بھی اللہ کے نام پہ ہے، قربانی بھی اللہ کے نام پہ ہے۔ اللہ کے علاوہ صرف اللہ کو چھوڑ کے نبی کے نام پہ اگر کوئی ذبح کرے گا وہ بھی شرک ہے۔ یہ بزرگ تو بات کی بات ہے، یہ پیر بابے تو بات کی بات ہے، اگر کوئی بندہ بسم اللہ اللہ اکبر کو چھوڑ دے اور یہاں پر کہے جی میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں کہتا، نبیوں کے نام پہ بانٹتا ہوں، جی تو یہ شرک ہے، شرک ہے، باقی تو بات کی بات ہے۔ اب یہ تھا کہ جب یہ غار میں پوشیدہ تھے تو باہر تو بت ہی بت تھے اور بتوں کے نام پہ ذبح ہوتے تھے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ باہر ہم جو اندر آئے تھے جس ٹائم، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم 300 سال پہلے ہیں، یہ کہتے ہیں آدھا دن یا 1 دن، آدھا دن۔ اور یہ حالت ہوگی اس مومن کی جو مرے گا قبر میں، جب وہ اٹھے گا وہ بھی یہی کہے گا، ہم تو یار عصر کے وقت آئے تھے، مغرب کے وقت اٹھ گئے۔ قبر کی زندگی بڑی پرسکون ہے جی، ہمارے پرسکون بنانے سے قبر پرسکون نہیں ہوتی۔ قبر پہ جانا ہے اگر آپ نے فائدہ دینے کے لیے، لینے کے لیے کبھی نہیں جانا۔ فائدہ دینے کے لیے جانا ہے، لینے کے لیے کبھی نہیں جانا۔ فائدہ دینے جائیں گے تو سنت ہے، لینے جائیں گے تو شرک ہے، یہ پلے باندھ دیں۔ فائدہ دینے جائیں، فائدہ لینے نہیں جانا۔ اب فائدہ ہم نے کچھ ان کو روٹی نہیں کھلانی کہ ہم وہاں پہ گلے میں جا کے پیسے ڈال دیں، ان کو کوئی سردی نہیں لگ رہی کہ اوپر جا کے آپ چادریں ڈال دیں، ان کے اندر سے کوئی سمیل نہیں آ رہی کہ آپ ارکے گلاب ڈال دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارکے گلاب کا قبر والے کو فائدہ ہے؟ گلاب کے پھول کا قبر والے کو فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور پاک نے خاص طور پر 2 قبروں پہ تر درخت کی شاخ توڑ کے لگائی تھی، اور یہ 2 آدمی کون تھے؟ ایک تو وہ تھا جو پیشاب کرتا تھا اور چھینٹیں پڑتی تھی اس کے اوپر، اور دوسرا وہ تھا جو ہر بندے کو ملتا دوسرے کی چغلی کر کے لڑائی کرواتا اور بھاگ جاتا۔ 2 آدمی تھے۔ یہ ایک ہی واقعہ ہے حضور کا، ایک ہی واقعہ ہے۔ اس سے اگر آپ نے گنجائش نکالنی ہے تو مرنے والے کی قبر میں زندگی میں 1 بار تر شاخ لگا سکتے ہیں بس۔ یہ ارکے گلاب، آج بڑے بڑے ہمارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، مردے پہ ارکے گلاب ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھول ڈال رہے ہوتے ہیں، پتیاں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے دلہوں کی پہچان ہے، یہ تو ہماری شادیوں کی پہچان ہے، یہ تو ہم وزراء کا استقبال کرتے ہیں، صدر کا کرتے ہیں، وزیر اعظم کا کرتے ہیں، کسی کے دلہے کا کرتے ہیں، دلہن کا کرتے ہیں، برات کا کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خوشیاں منا رہے ہیں مرنے پہ؟ عقیدت وہ ہے جو رسول پاک کے سائے کے نیچے بیٹھ کے ہوتی ہے، وہ عقیدت نہیں ہے جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کے ہوتی ہے۔ تو کم از کم آپ یہ عقیدہ بنا لو کہ ہم کسی کی موت پہ پھول، گلاب، یہ چیزیں نہیں ڈالیں گے، اور یہ چادر بھی نہیں ڈالیں گے۔ اگر یہ چادر ڈالنی ہے تو یہ چادر کتنے کی ملتی ہے؟ 1500 کی، 2000 کی، 1800 کی، 700 کی، 600 کی۔ تو یہی چادریں آپ یتیم بچیوں کو دیں،
یہی چادریں آپ یتیم بچیوں کو دیں۔ جاؤ دیکھو ایھا ازکا طعامن، کون سا کھانا پاک ہے اور حلال ہے۔ اب دیکھیں اٹھے ہیں پھر بھی پاک دامنی اور تقوی اور طہارت ہے، اور آپ مجھے بتائیں جو بندہ 3 صدیوں تک سویا ہو اٹھے گا، اس کو بھوک کیسی لگی ہوگی، پیاس کیسی ہوگی، طلب کیسی ہے، تڑپ کیسی ہے، لیکن اس کے باوجود تقوی اور ایمان ہے۔ بھائی دیکھنا پاک کھانا لے کے آنا، باہر بت ہی بت تھے، ہم تو 7 بندے اندر آ گئے تھے، باہر تو سارے کافر تھے، سارے مشرک تھے، پاک ملے تو لے آؤ، نہیں ملتا تو نہ لاؤ۔ آج یہی یورپین ممالک کے آپ جاتے ہیں جہاں پہ حرام کے ذبیحے ہوتے ہیں اور حرام کے نام پہ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو اگر کچھ بھی نہیں ملتا بھائی نہ کھاؤ ان کا ذبیحہ، گوشت نہ کھاؤ، کوئی سبزی لے لو، کوئی ککڑی لے لو، کوئی کھیرا لے لو، کوئی گاجر لے لو، کوئی شلجم لے لو، کوئی کدو لے لو، اس کو کھا لو، آلو لے لو اس کو کھا لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چپس لے لو، بسکٹ لے لو، کھا لو۔ لیکن اگر آپ کو ذبیحے کا مسئلہ ہے، کوئی بریانی آپ نے کھانی ہے، شوارما آپ نے کھانا ہے، چکن برگر آپ نے کھانا ہے، کوئی چکن بریانی آپ نے کھانی ہے، مٹن بریانی آپ نے کھانی ہے، بیف کھانی ہے، پتہ نہیں وہ بیف ہوگا یا سور ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہاں پر بھی 300 سال کے بعد بھی کہہ رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بتاؤ کون سا کھانا پاک ہے تو لے آنا، پیسے لے جاؤ، پیسے لے جاؤ۔ اب یہاں اگر عمران خان کا دور ہوتا تو 300 سال کے بعد وہ 1 روپیہ کتنے کا ہونا تھا جی؟ اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر نظام معیشت کا کائنات میں مضبوط تھا، اور ان کی مہنگائیاں ایسے نہیں ہوتی تھی کہ جناب صبح 10 روپے ہے تو پھر 11، پھر 12، پھر 13 ہیں، اور 13 روپے کو لے آتے ہیں پھر کہاں پہ بھائی 10 پہ، 3 دن جشن مناتے ہیں، 3 دن کے بعد 13 روپے کو 10 کی جگہ 15 پہ لے جاتے ہیں۔ یہ چگمگولی کھلی تھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب کیا کہا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہاں سے کھانا لے آؤ، کھانا لے آؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا بھائی گھر میں کھانا نہیں ہے تو ہوٹل سے منگوا سکتے ہو، ہوٹل سے منگوا سکتے ہو، اور اللہ کے فضل سے آج آپ کا قرآن نصف بھی ہو گیا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ ہے قرآن کا نصف، یہ ہے قرآن کا نصف، آدھا قرآن آدھا ہو گیا یہاں پہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے۔ یہ قرآن نصف کا مطلب کیا ہے کہ جتنے حروف اس سے پہلے ہیں اتنے حروف اس کے بعد آئیں گے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا مطلب ہے تدبیر کر کے جانا، خوش دلی سے جانا، خوش جمی سے جانا، لا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے جانے کا کسی کو خبر نہ ہو، پتہ نہ ہو۔ اس لیے تدبیر کے ساتھ اگر کوئی بندہ چھپ چھپا کے جاتا ہے تو اس کو بزدلی نہیں کہتے، اس کو جنگ کی اور حکمت اور تدبیر کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جہاد کرنا ہوتا نا، مدینہ میں جانا ہوتا آپ نے، تو جس راستے سے آپ جاتے، جیسے میں قصور جا رہا ہوں فیروز پور روڈ ہے، تو مجھے کوئی پوچھے گا بھائی تم کدھر جا رہے ہو، تو میں کہوں گا جی میں تو شدرے جا رہا ہوں میں تو یعنی سمت اور بتانا اور جانا اور طرف ہے۔ یہ ہمارے نبی کا بھی یہی انداز تھا۔ اب کیا نبی جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں، بلکہ جنگی تدبیر ہے، جنگی تدبیر ہے، دشمن کو دھوکہ دینا ہے، تھالی میں رکھ کے تو نہیں دینا اس کو اپنا ملک، اس کو دھوکہ دینا ہے، ہم نے دین کو بچانا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اصحاب کہف کی نیند آپ دیکھ لیں، ان کا اٹھنا آپ دیکھ لیں، ان کا سکون آپ دیکھ لیں، ان کی طمانینت آپ دیکھ لیں، ان کے پاس جو چیز تھی اس کے اندر آج بھی حلال کی طلب ہے، اور اللہ کو رب کہہ کر آج بھی انہوں نے وحدہ لا شریک کیا کہہ دیا۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے روٹی پکا رہے تھے بیچ میں اللہ کا نام آ گیا نظر، کیا آ گیا؟ چاند دیکھا جی بیچ میں کیا نظر آ گیا؟ مالٹا آیا جی بیچ میں کیا نظر آ گیا؟ اللہ کا نام۔ کئی جانور ہیں ان کی کھالوں میں کیا نظر آ گیا؟ اللہ کا نام۔ لیکن اس بدبخت آدمی کو اپنے دل میں جو اللہ کا نام ہے وہ نظر نہیں آیا، یہ جانوروں کی طرح بدک رہا ہے اور شرک کرتا جا رہا ہے، اور اللہ کے سامنے مذاق کرتا جا رہا ہے، اور اللہ کے غیر کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ ساری کائنات میں اللہ نے اپنا نام آپ کو دکھا دیا ہے، اور ساری کائنات اللہ 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 کے ذکر سے۔ آپ مجھے بتائیں درخت ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پرندے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بلبل کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جانور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ان میں کوئی مشرک ہے؟ انہوں نے بھی آج تک لات کو یا حبل کو یا منات کو یا عزا کو پکارا ہے؟ نہیں، یہ کس کو پکارتے ہیں؟ صرف اللہ کو۔ اگر یہ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے نا تو انسان کھیل رہا ہے، اگر یہ شرک کی کہانیاں لا رہا ہے تو کون لا رہا ہے بھائی؟ انسان لا رہا ہے۔
اور یہ اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر مذاق کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ بہت غیرت مند ہے، بہت غیرت مند ہے۔ شرک والے کی کوئی تلافی نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی نظام نہیں۔ اس لیے گھروں پہ محنت کرو کہ شرک سے دور رہیں۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ ظاہری شرک سے بچانا تو ہم سب بچا لیں گے، لیکن جو اندر شرک ہوتا ہے نا، اس سے بچنا کیا ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، فہم کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔